دوستو اللہ کی بنائی ہوئی زمین پر کچھ جگہیں ابھی تک ایسی موجود ہیں جہاں انسان کی رسائی ابھی تک ممکن نہیں ہو پائی۔ بہت سی ایسی مخلوقات اور حشرات ہیں جو ابھی تک انسان سے پوشیدہ ہیں، اور بہت سے ایسے غیر حل شدہ مسائل بھی ہیں جن کے بارے میں آج کا انسان بھی کسی واضح نتیجے پر نہیں پہنچ سکا کہ آخر وہ چیز کیا ہے۔ ایسی ہی ایک دلچسپ اور حیرت انگیز جگہ کا نام ہے برمودا ٹرائی اینگل۔ جی ہاں دوستو، یہ وہی مشہور زمانہ بحری تکون ہے جو ابھی تک کچھ ایسے راز اپنے اندر چھپائے ہے جس نے انسانی عقل کو بھی حیران اور پریشان کر کے رکھا ہوا ہے۔ اور اس بحری تکون میں ابھی تک درجنوں بحری اور ہوائی جہاز غرق ہو چکے ہیں جن کا آج تک کسی کو پتہ نہیں چل سکا اور نہ ہی ان کا کوئی ملبہ مل سکا۔ آخر اس بحری تکون برمودا ٹرائی اینگل میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ اس کی حدود میں بڑے بڑے بحری جہاز تک غرق ہو چکے ہیں اور جن کی باقیات کا ایک ٹکڑا بھی ابھی تک نہ مل سکا۔ دوستو، آج ہم اس حقیقت سے پردہ اٹھائیں گے اس ویڈیو میں، اور یہ بھی بتائیں گے کہ 2020 کی جدید تحقیق کے مطابق سائنسدانوں نے آخرکار اس خونی تکون برمودا ٹرائی اینگل کے چھپے ہوئے راز سے پردہ کیسے ہٹا دیا ہے، جس سے اس بحری تکون برمودا ٹرائی اینگل کی حقیقت کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ یہ سب کچھ بتائیں گے آج ہم اس ویڈیو میں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل حقیقت جانو کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب کر لیجئے گا، اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ ایسی ہی حقیقت سے بھری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ دوستو، برمودا ٹرائی اینگل کا معمہ تب منظر عام پر آیا جب 5 دسمبر 1945 کو امریکن ایئر فورس کے 5 فائٹر جہاز حیران کن طور پر ریڈار سے غائب ہو گئے۔ فلائٹ 19 یو ایس ایئر فورس کے 5 لڑاکا ٹارپیڈو بومبرز ایئر کرافٹ کا ایک روٹین ٹریننگ مشن تھا۔ دوستو، جب 5 جہاز اچانک ریڈار سے غائب ہو گئے تو 2 ریسکیو پلینز کو ان 5 جہازوں کی تلاش میں بھیجا گیا، لیکن فلائٹ کے 20 منٹ بعد وہ 2 طیارے بھی ریڈار سے غائب ہو گئے، اور اس کے بعد 7 جہازوں کے ملبے کو تلاش کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی، لیکن ان 7 جہازوں کا ملبہ آج تک نہ مل سکا۔ دوستو، یو ایس ایئر فورس کے 7 جہازوں کا اچانک سے غائب ہو جانا یو ایس گورنمنٹ کے لیے انتہائی تشویش کا باعث تھا، اور 1945 کے اس واقعے کے بعد اس جگہ کو جہاں جہاز غائب ہوئے اسٹرکٹ آبزرویشن میں رکھا گیا، اور پھر 75 سالوں میں ایک کے بعد دوسرے بحری اور ہوائی جہاز کے اس علاقے میں گمشدہ ہونے کی اطلاعات ملتی رہیں، لیکن نہ ہی کوئی وارننگ اور نہ ہی کوئی ملبہ۔ دوستو، ابھی تک جتنے بھی بحری یا ہوائی جہاز اس برمودا ٹرائی اینگل میں حادثے کا شکار ہوئے ہیں، ان میں ایک چیز کامن ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے ہی یہ جہاز برمودا ٹرائی اینگل کی حدود میں داخل ہوئے، ان کے برقی آلات اور کمپاس نے کام کرنا چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے ان کا اپنے کنٹرول روم سے رابطہ ٹوٹ گیا۔ دوستو، دنیا کو برمودا ٹرائی اینگل کے بارے میں سب سے پہلے امریکہ کو دریافت کرنے والے کرسٹوفر کولمبس نے بتایا۔ دوستو، کرسٹوفر کولمبس ہی وہ شخص تھا جس کا سامنا سب سے پہلے امریکہ کی کھوج کے دوران برمودا ٹرائی اینگل سے ہوا۔ کرسٹوفر کولمبس نے اپنے بحری سفر کی روداد لکھتے ہوئے یہ بتایا کہ جب وہ بہاماس کے بحری علاقے میں پہنچا تو اس کی کمپاس نے کام کرنا چھوڑ دیا، اور وہ مزید یہ بھی لکھتا ہے کہ رات کے وقت اس کو اپنے سامنے تیز روشنی آسمان سے زمین کی طرف گرتی دکھائی دی، اور کچھ ہی پل کے بعد وہ غائب ہو گئی، اور پھر اس کو آگ کا ایک بہت بڑا گولا دکھائی دیا جو آسمان سے زمین کی طرف گرا اور پھر غائب ہو گیا۔ دوستو، 5 نومبر 1872 کو میری سیلس نامی بحری جہاز نیو یارک سے جنیوا کے لیے روانہ ہوا، لیکن وہاں کبھی پہنچ نہ پایا۔ اس کے ٹھیک 1 مہینے کے بعد 5 دسمبر 1872 کو یہی جہاز اٹلانٹک اوشن میں اپنی صحیح حالت میں ملا، لیکن اس میں حیران کر دینے والی بات یہ تھی کہ جب اس جہاز کو ریسکیو کیا گیا تو اس پر ایک بھی شخص موجود نہیں تھا، حتیٰ کہ اس جہاز کے کمروں میں موجود
کھانے کی ٹیبل پر کھانا اور چائے سے بھری پیالیاں بھی ویسے ہی موجود تھیں۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے لوگ کھانا کھاتے ہوئے ایک دم سے اٹھ کر کہیں چلے گئے ہوں۔ اور اس کے بعد 1945 میں پیش آیا فلائٹ 19 کا واقعہ، جس کا ذکر ہم آپ سے پہلے کر چکے ہیں۔ دوستو، فلائٹ 19 کے لیڈر لیفٹیننٹ چارلز ٹیلر نے اپنے کنٹرول روم کو برمودا ٹرائنگل کی حدود میں پہنچ کر فنی خرابی کی اطلاع دی اور کہا کہ ہم گم ہو چکے ہیں۔ ہم اپنے سامنے ایک عجیب و غریب چیز کو دیکھ رہے ہیں اور 3 دفعہ ہمارے راستے میں آ چکی ہے۔ ہماری فریکوینسی ٹوٹ رہی ہے۔ ہم اس وقت کوس پیورٹو ریکو سے تقریباً 35 میل دور ہیں اور ہمارے ساتھ بہت عجیب و غریب ہو رہا ہے۔ ان الفاظ کے بعد پائلٹ کا رابطہ کنٹرول ٹاور سے منقطع ہو جاتا ہے، جس میں وہ بڑے واضح انداز میں بتا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ بہت عجیب و غریب ہو رہا ہے اور کچھ عجیب و غریب چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ دوستو، ان واقعات کے بعد ایک کے بعد دوسرا واقعہ اسی بحری حدود میں پیش آتا گیا، جیسے 1947 میں US ایئر فورس B-29 سپر فورٹریس بامبر، 1948 میں برطانیہ کا ایک سفری جہاز ایورو ٹیوڈر جس میں 30 افراد سوار تھے، 1962 میں US ایئر فورس کا B-50 سپر فورٹریس بامبر، 6 دسمبر 1965 ایک پرائیویٹ ہوائی جہاز جس میں پائلٹ سمیت 2 افراد سوار تھے، اور اسی طرح کے جہاز برمودا ٹرائنگل کی حدود میں آتے ہی ایسے گمشدہ ہوئے کہ نہ انسان ملے اور نہ ہی جہازوں کا کوئی ملبہ۔ دوستو، ویسے تو یہ واقعات سالوں سے ہوتے آ رہے ہیں، لیکن برمودا ٹرائنگل اور اس سے جڑے واقعات کو عالمی شہرت تب ملی جب 16 ستمبر 1950 کو پہلی بار اس کے بارے میں ایک اخبار نے آرٹیکل چھاپا۔ اس کے بعد ایک خاتون صحافی نے سی مسٹری ایٹ آور بیک ڈور کے نام سے ایک آرٹیکل لکھا، جس نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا اور سائنسدانوں اور دنیا بھر کے لوگوں کا دھیان اس برمودا ٹرائنگل کی طرف پڑا۔ اور پھر US ایئر فورس کے 6 جہازوں کی گمشدگی کو بھی منظر عام پر لایا گیا، جس کو امریکن حکومت اور ایئر فورس عوام سے چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اور پھر اس تکون پر بحث و مباحثے کا ایک طویل سلسلہ شروع ہوا جو آج بھی جاری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی تحقیق بھی۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ برمودا ٹرائنگل میں ہوئے ان حادثات کے پیچھے کچھ شیطانی قوتوں کا ہاتھ ہے، اور کچھ لوگوں نے فلائٹ 19 کے پائلٹ لیفٹیننٹ چارلز کی آڈیو ریکارڈنگ سے یہ اندازہ بھی لگایا کہ شاید اس ایریا میں کوئی بہت بڑا شیطانی جانور موجود ہے جو ان حادثات کا ذمہ دار ہے۔ دوستو، برمودا ٹرائنگل کے 3 تکونی حصوں میں فلوریڈا، برمودا اور پیورٹو ریکو کے جزائر شامل ہیں، اور یہی وہ سمندری حصہ ہے جہاں سے زیادہ حادثات رپورٹ ہوئے۔ دوستو، ایسا ہی ایک پراسرار تکونی حصہ جاپان کے نزدیک بحر الکاہل میں بھی پایا جاتا ہے، جس کو ڈریگن ٹرائنگل بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، آج کی دنیا میں سائنس کی ترقی اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے اور دن بدن مزید عروج کمال حاصل کر رہی ہے، اور اسی لیے آج کے دور میں کسی بھی چیز کو ماننے سے پہلے اس کو ثبوت کے ساتھ ثابت کرنا بہت ضروری ہے۔ برمودا ٹرائنگل پر لوگوں کے بہت سے نظریات پائے جاتے ہیں، جن کو مختلف کتابوں، رسائل اور جریدوں میں شائع کیا جا چکا ہے۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم انہی نظریات کو تنقیدی نظر سے دیکھنے کی کوشش کریں گے اور اس کی حقیقت کو سامنے لائیں گے۔ دوستو، کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ جگہ ایلینز لینڈ ہے، جہاں دوسری دنیا کی مخلوق اپنا اثر و رسوخ رکھنے کے لیے انسان کو وہاں سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ابھی تک نہ تو اس کا کوئی ثبوت پیش کیا گیا ہے اور نہ ہی کسی بھی قسم کے UFO کو ثابت کیا گیا، لہٰذا جدید سائنس اس بات کو ماننے سے صاف انکار کرتی ہے۔ کچھ لوگوں کے مطابق سمندر کے اس حصہ میں کوئی ناقابل یقین سمندری مخلوق پائی جاتی ہے جو ابھی تک انسانی مشاہدے سے دور ہے، جس کی وجہ سے یہ حادثات ہوتے ہیں۔ دوستو، سائنس اس بات کو بھی رد کرتی ہے کیونکہ ابھی تک ایسا کوئی بھی جانور منظر عام پر نہیں آیا جس سے یہ چیز ثابت ہو سکے۔
کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس ایریا میں سی ہولز موجود ہیں جو بڑے سے بڑے بحری یا ہوائی جہاز کو اپنے اندر غرق کر ڈالتے ہیں، لیکن ایسے کسی بھی سی ہولز کی ابھی تک نشاندہی نہیں کی جا سکی۔ دوستو، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہاں حادثات کی وجہ اس علاقے میں میتھین گیس کا بہت زیادہ مقدار میں موجود ہونا ہے۔ سمندر کے اندر بننے والا یہ گیس کا مجموعہ جب اچانک پھٹتا ہے تو اپنے آس پاس سبھی جہازوں کو ڈبا سکتا ہے، اور اس بلاسٹ کا اثر سمندر کے اوپر بننے والے ہوا کے دباؤ پر بھی پڑتا ہے، جس کی وجہ سے ہوائی جہاز بھی اس کا نشانہ بن جاتے ہیں۔ دوستو، اب تک کی جدید ریسرچ کے مطابق سب سے مصدقہ اور ثبوت کے ساتھ یہ تحقیق سامنے آئی ہے کہ برمودا ٹرائنگل کے اوپر 22 سے 55 میل لمبے ہیگزاگون کلاؤڈز کو بنتے دیکھا گیا ہے۔ دوستو، ہیگزاگون کلاؤڈز کی وجہ سے 100 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز ہوا چلتی ہے، جو سمندری لہروں کو اس حد تک خطرناک بنا سکتی ہے جس سے بڑے بڑے بحری جہاز بھی ڈوب سکتے ہیں۔ موسمی ماہرین کے مطابق ہیگزاگون کلاؤڈز کو ہوا کے بوم بھی کہا جاتا ہے، اور جب یہ ایئر بوم بلاسٹ ہوتے ہیں تو ان کی ہوا آسمان سے زمین کی طرف عمودی سمت میں 170 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے کسی بھی چیز سے ٹکرا کر اس کو غرق کر سکتی ہے، جس کی لپیٹ میں بحری اور ہوائی جہاز دونوں آ سکتے ہیں۔ اور اگر یہ ایئر بومز پانی کی سطح سے ٹکرا جائیں تو یہ انتہائی خطرناک پانی کی لہروں کا باعث بنتے ہیں جو 45 سے 50 میٹر تک بلند ہو سکتی ہیں، جو کسی بھی بڑے سے بڑے جہاز کو غرق کر سکتی ہیں۔ دوستو، ان کلاؤڈز کی حقیقی تصاویر بھی ابھی آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو، ہم نے اس ویڈیو میں کوشش کی ہے کہ آپ کو برمودا ٹرائنگل کی حقیقت سے قریب تر تحقیق کی طرف لایا جا سکے۔ آپ کے خیال میں کون سا بیانیہ حقیقت کے بہت قریب ہے؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیجیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔